اگر مارنگ بلوچ کا جلسہ کامیاب ہوا، میں تو اسے کامیاب نہیں سمجھتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کو گمراہ کر رہی ہیں۔ کہ مارنگ بلوچ گمراہ کس حوالے سے کر رہی ہیں؟ وہ تو اکو کی بات کر رہی ہیں، وہ نوجوانوں کو وہ یہی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہو، لوگوں کو روزگار ملے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ کر رہی ہیں؟ نہیں، میں اس کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے۔ مسنگ پرسنز کا جو جینین مسئلہ ہے اس کے لیے حکومت پاکستان نے کمیشن بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ دوسری طرف حکومت کے ترقی کے دعوے، کیا یہ دعوے صحیح ہیں؟ اس حوالے سے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو جو ماضی میں حکومت کا حصہ رہے، سوشل ورکر ہیں، مشیر رہے حکومت بلوچستان کے، اور ایک نوجوان سیاستدان ہیں جناب بابر یوسفزئی صاحب۔ بابر یوسفزئی صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ قیوم بیدار صاحب۔ ایک طرف ہم ملکی حالات دیکھتے ہیں، دوسری طرف بلوچستان کے حالات ہیں۔ بلوچستان میں بھی اسی طرح بے چینی ہے، پریشانی ہے، مہنگائی ہے، نوجوان ناراض ہیں، دھرنے ہیں، جلوس ہیں، جلسے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کے حالات اس وقت آئیڈیل نہیں ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کے سیریس مسائل ہیں۔ دشمن کی پوری کوشش ہے کہ بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جائے، بلوچستان میں عدم استحکام بنایا جائے، بلوچستان میں اس طرح کی سچویشن کریٹ کی جائے کہ بلوچستان کا نوجوان جو ہے وہ اس نظام سے مایوس ہو کر دوسری طرف چل پڑے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان کے نوجوان کو ہمیں امید دلانی ہوگی، ہمیں اسے یہ بتانا ہوگا کہ بلوچستان کا سائل، بلوچستان کا وسائل آپ کا ہے، بلوچستان کی ترقی آپ کی ترقی ہے، بلوچستان میں اگر ترقی ہوگی تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، اس سے آپ مستفید ہوں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ہماری دشمن قوتیں ہیں، ہمارے ملک کے خلاف جو قوتیں ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ دھرنے دیے جائیں، ترقی کے عمل کو روکا جائے، ایسا بیانیہ بنایا جائے جس سے نوجوان ان کے بیانیے سے متاثر ہو کر ان کی طرف جائے، پہاڑوں پر جائے، ملک کے حالات خراب کرے، بے گناہوں کو اور معصوم لوگوں کو مارے۔ لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اس ملک کی ترقی کا راستہ یہی ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانا ہوگا، نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا، نوجوانوں کی جو روزگار کے مسائل ہیں اس سمیت تمام بنیادی مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو بھی وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ نوجوان بے روزگار ہیں، بے روزگاری ہے، کتنی پوسٹیں ہیں۔ ایک گورنمنٹ آ گئی کہ ہم نے 30,000 ہم آسامیاں ہیں ہم پر کریں گے، ایجوکیشن میں اتنی ہے، ہیلتھ میں اتنی ہے۔ موجودہ دور میں بھی اسی حکومت نے بھی یہ دعوے کیے، لیکن جوں کہ وہی حالات ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، نوجوان اور پریشان ہو رہے ہیں۔ لازمی آپ کے گھر میں جب کھانا نہیں ہوگا، آٹا نہیں ہوگا، آپ کے پیٹ میں جب ایک دانہ نہیں جائے گا تو کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں اور میں آپ کی یہ بات بالکل مانتا ہوں۔ جب ایک نوجوان جو اپنی 16 سالہ زندگی اپنی تعلیم پر لگاتا ہے، اپنے گھر کے جو ہے نا حالات سے لڑتے ہوئے تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اعلیٰ ڈگری ہوتی ہے، اس کے بعد جب اس کو روزگار نہیں ملے گا تو وہ پتھر تو نہیں کھائے گا، لازمی بات ہے وہ اس طرف جائے گا جو ہے تباہی کا راستہ ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ صوبائی حکومت نوجوانوں کو روزگار دینے میں ناکام ہوئی ہے۔ جو صوبائی حکومت سے امیدیں تھیں وہ امیدیں اب تک پوری نہیں ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں، بلوچستان میں دہشت گردی زیادہ مضبوط ہوئی ہے، بلوچستان میں دہشت گرد زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ مایوس ہیں۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا۔ ہم نے سب سے بڑا جو ایک ظلم بولے میں سمجھتا ہوں وہ یہ کیا کہ ہم نے بارڈر سے، ہمارے نوجوان بارڈر سے ٹریڈ کر رہے تھے، بارڈر سے تجارت کر رہے تھے، بارڈر سے روزگار حاصل کر رہے تھے۔ ہم نے بارڈرز کو بند کر دیا، بارڈر ٹریڈ بالکل ختم ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بارڈر ٹریڈ سے جو ہے دہشت گردوں کو فائدہ ہوتا ہو، اسمگلنگ ہوتی ہو، ہم اسمگلنگ کو فیور نہیں کر رہے، ہم دہشت گردوں کی کسی سے موو کو فیور نہیں کر رہے، لیکن آپ کوئی اس کا جو ہے نا میکینزم بناتے کہ بارڈر ٹریڈ کو لیگلائز کرتے کہ نوجوانوں اس سے زیادہ مستفید ہوتے۔ اب 30 لاکھ نوجوان بارڈر پہ بے روزگار ہوا ہے۔ اب وہ جب 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو نہ حالی کوالیفائڈ ہیں، نہ جن کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ جن کے پاس کوئی ٹریننگ ہے، وہ تیل کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ اب جب وہ بے روزگار ہوئے تو انہوں نے کہیں اور تو اپنے آپ کو انگیج
انگیج کرنا ہے. ہمارے جو ملک دشمن قوتیں ہیں انہوں نے اپنے ساتھ انگیج کر لیا ہے. تو اگر ہم نے ملک کے اندر استحکام لانا ہے, امن لانا ہے, نوجوانوں کو ہمیں روزگار دینا ہوگا اور نوجوانوں کے مسائل کو ہمیں حل کرنا ہوگا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر اتنے مضبوط نہیں ہیں, شہروں کو مضبوط کر رہے ہیں. اب جو ہمارے لینڈ ایجنسیز کے کارندے ہیں وہ بارڈر کو مضبوط کریں, خاردار تاریں بھی لگا دی ہیں, سمگلنگ وہیں سے ہو رہی ہے. آپ اس کو چھوڑ کر آپ کوئٹہ کے قریب چیک پوسٹ لگا دیا, لگ پاس پہ لگا دیے, یہاں پہ لوگوں کو روک رہے ہیں. اور پورے بلوچستان کے آدھے یعنی ایران کے بارڈر سے اب کوئٹہ کے بارڈر تک وہاں پہ چھٹی ہے, اور یہاں پہ بارڈر آپ بند کر رہے ہیں, یہاں پہ کسی کو گھسنے نہیں دے رہے ہیں. اس پر بلوچستان کے لوگوں کو, کوئٹہ کے لوگوں کو, مستونگ کے لوگوں کو سخت تحفظات ہیں. جی. میں خود گیا ہوں, مستونگ کے لوگوں سے ملا ہوں. لکپاس پہ جب وہ گھنٹوں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں, وہ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. ہماری مائیں, ہماری بہنیں وہاں پر چیکنگ کروانے کے لیے گھنٹوں وہاں پر وہ راستہ بلاک ہوتا ہے. اگر حکومت نے اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا ہے, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, بارڈرز پہ آپ جو ہے نا اسمگلنگ کو کنٹرول کریں. یہ بارڈر فورسز کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا ہے. کیسے ایک چیز بیرون ملک سے لکپاس تک پہنچتی ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو ہمارا 300 کلومیٹر کا آپ دیکھیں, اگر ایران بارڈر کے ساتھ ہمارا رخشان ڈویژن کا اگر آپ بارڈر دیکھیں, 300 کلومیٹر کا راستہ ہے کوئٹہ تک آنے تک. وہ 300 کلومیٹر ایک چیز اسمگل ہو کر کیسے کوئٹہ تک پہنچتی ہے. لکپاس پہ سختی نہیں کریں, سختی کرنی ہے آپ نے تفتان بارڈر پہ کریں, آپ جو ہے نا برامچا بارڈر پہ کریں, آپ نوشکی بارڈر پہ کریں, آپ چمن بارڈر پہ کریں, آپ قلعہ سیف اللہ بارڈر پہ کریں, آپ قلعہ عبداللہ بارڈر پہ کریں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہاں سے چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی آپ تذلیل کرتے ہیں. اور ہمارے لوگ بلوچستان کیونکہ ایک قبائلی صوبہ ہے, ہمارے لوگ اس کو ذاتی بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ انہیں گھنٹوں تکلیف دیتے ہیں, گھنٹوں چیکنگ کے نام پر ان کی بے عزتی کرتے ہیں. اچھا, ایک ایجنسی نہیں ہے, دیکھیں ایف سی ہے, پھر کسٹم ہے, پولیس ہے, لیویز ہے, اس کے باوجود بھی چیزیں آ رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سمگلنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں. کنٹرول تو نہیں ہو پا رہا. نہیں, بالکل نہیں ہو پا رہا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی لا انفورسمنٹ کی سیکیورٹی کی جو جتنی ذمہ داریاں ہیں, یہ اس میں غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں. انہیں اس چیز کو کنٹرول کرنا ہوگا. شہر تک ایک چیز پہنچنے سے پہلے اسے بارڈر پہ روکنا ہوگا, چاہے وہ کسٹم ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ لیویز ہو, چاہے وہ ایف سی ہو. آیا کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیوں کی جو ہے نا وہ قربانیاں دے رہی ہیں. کل بھی دیکھیں آپ قلعہ عبداللہ پہ جو ہے نا ایف سی قلعے پر حملہ ہوا, اس میں ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں, اس وطن کے امن کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی. لیکن یہ جو اسمگلنگ والا ایشو ہے, اس سے عوام میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں. عوام میں ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ شاید یہی سیکیورٹی فورسز پیسے لے کر ان چیزوں کو آگے آنے دیتی ہیں, ان چیزوں کو جانے دیتی ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے نا سیکیورٹی فورسز کو ایک لائحہ عمل بنانا ہوگا, ایک پالیسی بنانی ہوگی اور اپنی نیک نامی کے خاطر اس کو روکنا ہوگا. دیکھیں دہشت گردی جہاں بھی ہو رہی ہے ہم بھی مخالفت کریں گے. آپ دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کریں, لیکن عام شہری جو بے روزگار نوجوان ہیں, جو تیل سے وابستہ ہیں, جو باقی چیزیں ایون ٹکی, ٹافیاں, بسکٹ, سبزیاں سب ایران سے آ رہی ہیں. آپ کوئٹہ سے اگر لے جائیں تفتان بارڈر اور یا ڈال بندین وغیرہ میں, وہاں پہ یہاں سے لے جائیں تو مہنگی ہیں, وہاں سے سستی پڑتی ہیں. جی بالکل, اس کے باوجود آپ پابندیاں لگا رہے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ ایران جو ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے, اور ہم جو ہے پاکستان میں کوئی ایسی پروڈکشن فیکٹریز نہیں ہے جو وہاں پر یہ اشیاء خردونوش کی چھوٹی موٹی چیزیں بنا سکیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو دور دراز علاقے ہیں وہ بہت پسماندہ علاقے ہیں, تو یہ چیزیں واقعی ایران سے آتی ہیں. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو لیگلائز کر دے, ایک ایسا میکینزم بنا دے, اس میں اشیاء خردونوش کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دے, لیکن ان کو ایسے لیگلائز کر دے کہ لوگوں کو یہ چیزیں اسمگل کرنے کی ضرورت نہ ہو. اور یہ چیزیں پاکستان میں نہیں, یہ بلکہ ہمارے پاس یہاں سے افغانستان تک یہ چیزیں آگے جاتی ہیں. تو کوئی ایسا میکینزم بنا دے جس کے اوپر ٹیکس لگنے کے بعد یہ چیزیں لیگلائز ہو جائیں, ہمارا نوجوان بھی اس سے روزگار حاصل کر سکے, ہمارے نوجوان کو بھی فائدہ ہو اور ملکی خزانے کو بھی فائدہ ہو. اچھا, دوسری بات یہ ہے, دیکھیں کہ ابھی 25 جنوری کو جو مارنگ بلوچ نے جلسہ کیا ڈال بندین میں, رخشان ڈویژن ہے, یہ سارے وابستہ ہے بارڈر سے. اچھا, ان کا جلسہ کیوں کامیاب ہوا؟ کتنے لوگ تھے, خواتین, نوجوان. وجوہات یہی ہے کہ ان کو روزگار نہیں ہے اور بارڈر بند ہے. یہ وجوہات ہے کہ جب آپ کو آپ کی چیزیں نہیں ملتی, آپ کے حقوق نہیں ملتے, تو آپ لازمی نعرہ بازی کریں گے, اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے.
میں آپ سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں. اگر مہارنگ بلوچ کا جلسہ کامیاب ہوا، میں تو اسے کامیاب نہیں سمجھتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کو گمراہ کر رہی ہیں. لیکن اگر لوگ ان کے جلسے میں گئے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے جو پہلے کہیں نہ کہیں انگیج تھے، کسی کاروبار کے ساتھ وابستہ تھے، ان کی زندگی میں اس کاروبار کی کوئی اہمیت تھی، وہ کاروبار کر رہے تھے. اب جب وہ بالکل فارغ ہوں گے، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، وہ ریت تو نہیں کھائیں گے، وہ پتھر تو نہیں کھائیں گے، وہ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں جائیں گے اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں گے. تو ہماری ریاست کو، ہماری حکومت کو سوچنا ہوگا کہ ایسے لوگ جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، صوبے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے. یوسف زئی صاحب کہ مارنگ بلوچ گمراہ کس حوالے سے کر رہی ہیں؟ وہ تو اکو کی بات کر رہی ہیں، وہ نوجوانوں کو وہ یہی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہو، لوگوں کو روزگار ملے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ کر رہی ہیں؟ نہیں، میں اس کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے. مسنگ پرسنس کا جو جینین مسئلہ ہے، اس کے لیے حکومت پاکستان نے کمیشن بنایا ہے. مسنگ پرسنس کے جو لواحقین ہیں اس کمیشن میں پیش نہیں ہوتے، اس کمیشن کے سامنے نہیں جاتے، اور جو مہارنگ صاحبہ جن مسنگ پرسنس کا نام لیتی ہیں وہ اکثر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں. لیکن یہ کمیشن پہلے بھی بنا، اختر مینگل بھی تھے اس کمیشن میں، انہوں نے بھی کوشش کی، ڈاکٹر مالک صاحب بھی تھے، ڈاکٹر مالک صاحب نے تو باقاعدہ وہ جو پہاڑ پہ ان سے بھی بات چیت کی، لیکن ان کو بھی ناکام بنا دیا لیکن گیا. ڈاکٹر مالک صاحب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے جو کام کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا. مہارنگ بلوچ صاحبہ اگر سمجھتی ہیں کہ مسنگ پرسنس کا کوئی ایشو ہے تو وہ آئیں کمیشن میں پیش ہوں. وہ آج تک کمیشن میں بھی پیش نہیں ہوئی. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ بلوچستان کی آواز ہیں، بلوچستان کی لیڈر ہیں، آئیں وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں، ووٹس لیں، لوگوں کے ووٹ سے آئیں، اسمبلی میں بات کریں. لوگوں کو روڈ بند کر کے، دھرنا دے کے، جلسہ کر لوگوں کو اشتعال دلانا، لوگوں کو مشتعل کرنا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسنگ پرسنس کا مسئلہ اگر حل ہوگا، کمیشن میں حل ہوگا، اسمبلی میں حل ہوگا، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق حل ہوگا. لیکن دیکھیں آج بھی وہ اس وجہ سے لیڈر ہیں کہ آج ہمارے بلوچستان کے سب سے بڑے لیڈر اختر جان مینگل ہے، دوسری طرف ڈاکٹر مالک ہیں. اختر مینگل نے یہی کہا کہ اگر مارنگ چاہیں تو ہم اس کے ساتھ اس کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ نہیں چاہتے تو ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے لیے ایک سپیس بنا لیا ہے. دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ اختر مینگل صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب وہ اب ان کے پیچھے جا رہے ہیں، تو یہی قوم پرست جماعتوں کے جو سربراہ تھے، سردار اختر مینگل صاحب وہ میرے لیے قابل احترام ہے، ڈاکٹر مالک صاحب وہ میرے لیے قابل احترام ہے. وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کیوں انہوں نے اتنا ڈیلیور نہیں کیا؟ دونوں رہے. کیوں انہوں نے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ڈیلیور نہیں کیا کہ مہارنگ کی ضرورت پڑی؟ اب جب مہارنگ جو نعرے لگا رہی ہیں، مہارنگ جو لوگوں کو سبز باغ دکھا رہی ہیں، تو میں بھی مہارنگ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ وہاں اسمبلی کا حصہ بنے، اسمبلی میں آئیں، کل کو لوگوں کے سامنے مہارنگ کی حقیقت بھی آ جائے گی. آج اگر مہارنگ کا نیریٹو ایک پاپولر نیریٹو ہے، ان کا بیانیہ ایک پاپولر بیانیہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ابھی تک انہیں موقع نہیں ملا. جب مہارنگ کو موقع ملے گا تو وہ بھی لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوں گی. لیکن آپ نے دیکھیں اسمبلی کی بات کی، اختر مینگل بھی تو اسمبلی میں تھی، اسی وجہ سے تو انہوں نے استعفیٰ دیا کہ میری بات نہیں سنی جاتی. جب بات نہیں سنی جاتی تو اسمبلی میں جانے کا فائدہ کیا؟ دیکھیں، جب آپ وزیر اعلیٰ تھے آپ نے استعفیٰ نہیں دیا، جب آپ وفاقی وزیر تھے اس ٹائم آپ نے استعفیٰ نہیں دیا. اب جب آپ اسمبلی میں سمپل ایم این اے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اسمبلی میں صرف 2 ہی ممبر ہیں، آپ استعفیٰ دیتے ہیں. اگر آپ وزیر ہوتے اور اگر آپ استعفیٰ دیتے، جیسے پچھلی حکومت میں آپ کے پاس بہت سارے اختیارات تھے، وفاقی حکومت کے اتحادی تھے، پھر آپ کی بات کا وزن ہوتا. اس وقت میں سمجھتا ہوں سردار صاحب کا اسمبلی میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے، سیاست انہیں کرنی چاہیے، لیکن اسمبلی سے جانے والا راستہ بہترین راستہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں اسی اسمبلی کے لیے لوگ اربوں کربوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں. ہمارے پیراشوٹرز کہاں سے آئے؟ اور ایک اپنا اسمبلی کا سیٹ چھوڑنے کے لیے، بلکہ وہ چھوڑ رہا ہے اور خود جا رہا ہے کہ یار میری بات نہیں سنی جا رہی، وہ اور ایک پاپولر سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اس اسمبلی میں یا اس اسمبلی سے میں مایوس ہوں. ان کی ذاتی شخصیت سے، ان کے خاندان کے رتبے سے، ان کی جو ایک سرداری کو جو اللہ نے ان کو دی ہے اس سے میں اختلاف نہیں کرتا، لیکن مجھے ان کی سیاست سے یہ اختلاف ضرور ہے کہ جب وہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، وہ وزیر ہوتے ہیں، وہ اسمبلی کو نہیں چھوڑتے، اور جب اسمبلی میں ان کو صرف ایک سمپل ایم این اے شپ ہوتی ہے وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیتے ہیں. شکریہ بابر یوسف جی صاحب، باتیں تو بہت ہیں اس حوالے سے، اور مارنگ بلوچ کے حوالے سے بھی ہے اور اختر جان کے حوالے سے، لیکن ٹائم کی کمی ہے. انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر بات کریں گے. ناظرین، آپ نے بابر یوسف زئی صاحب کا موقف سنا، ان کی اپنی رائے ہے، ہم اپنی رائے رکھتے ہیں. بہرحال ہم اس کی رائے سے ضروری نہیں کہ اتفاق کریں اور وہ ہماری رائے سے اتفاق کریں. بہرحال انشاءاللہ اسی طرح کی ڈسکشن جاری رہیں گے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.